تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگانا، جسم کے اعضاء کو اچھا اب دیکھیں یہ زبان ہے، زبان سے انسان گالی بھی دے سکتا ہے، بہتان بھی باندھ سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے، غیبت، یہ سارے گناہ ہیں نا۔ اب اس زبان کو ان چیزوں سے روکیں اور اس کے بدلے آپ ذکر شروع کر دیں۔ اس کے بدلے کیا شروع کریں؟ اللہ نے محبوب سے بھی فرمایا تھا کافر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ نے جواب نہیں دینا بلکہ آپ نے میری تسبیح اور میری تحمید میں لگ جانا ہے، ہم خود ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو آپ نے زبان کو گالیوں سے روکا، برائی سے روکا اور زبان کو لگا دیا اللہ کی فرما برداری یعنی ذکر کے اندر۔ یہ ہے اپنے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا۔ اب یہ آنکھ ہے، آنکھ کو غیر محرم سے روکا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کسی غیر محرم پہ نظر پڑے اور وہ اللہ کے ڈر یا اس کی محبت کی وجہ سے نظر پھیر لے، فرمایا اللہ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا فرما دیں گے۔ آج ہماری عبادات کا نور ہمارے دلوں میں نہیں ہے، کیوں؟ بد نظری کی وجہ سے نورانیت ختم ہو گئی۔ ادھر مسجد میں نماز پڑھی اور ادھر بازار میں جا کر عورتوں کو گھور رہے ہیں بیٹھے، تو عبادت کا نور تو سارا گیا، روحانیت تو ساری گئی۔ حضرات صحابہ کرام کو 50 نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یہی 5 ہی پڑھتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں پانچوں کی پانچوں نمازوں کا نور محفوظ تھا، اور آج ہمارے دلوں میں عبادات کا نور محفوظ نہیں ہے، بد نظری کے رستے سے نکل گیا۔ تو آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکیں، اور فرمایا رکنے پر اجر الگ ملے گا، اور اس کو جب اللہ کی فرما برداری میں لگائیں گے تو اجر الگ ملے گا۔ اب آپ نے انہی نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھا محبت کی نظر سے، ماں باپ کو دیکھا، بولو بولو، ماں باپ کو دیکھا۔ یہ جو سو رہے ہیں جگا دو ان کو، ہم نے آپ کو سلانے کے لیے تو نہیں بلایا، جگانے کے لیے ہے۔ جمعہ پڑھنے انسان آتا ہے اللہ کی فرما برداری کے لیے، اس کی محبت کی باتیں سننے کے لیے۔ ہاں جی کیا بات ہو رہی تھی؟ والدین کو محبت کی نظر، والدین کو دیکھا محبت کی نظر سے۔ کس نظر سے بھائی؟ اب یہ آپ نے آنکھوں کو لگایا فرما برداری پر، تو ملے گا کیا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اپنے اعضاء کو آپ نے لگایا اللہ کی فرما برداری میں، تو دیکھو کتنا بڑا اجر ملا۔ اچھا اللہ ہم سب کو لے جائے بیت اللہ میں۔ آپ جب بیت اللہ کا دیدار کریں گے کتنی نیکیاں ہیں؟ 25,000۔ کتنی نیکیاں ہیں؟ 25,000 مقبول نیکی آپ کو ملی ایک نظر دیکھنے کے اوپر۔ اور جو اسی لیے کہا کہ بیت اللہ کو ٹک ٹکی باندھ کر نہ دیکھیں، بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں، تاکہ ہر نظر کے اوپر 25,000 نیکیاں آپ کو ملیں۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو ہم نے اپنے اعضاء کو لگایا اللہ کی فرما برداری میں، فرمایا یہ بھی شکر کے اندر داخل ہے۔ آج ہمارے اعضاء لگے ہوئے ہیں اللہ کی نافرمانی میں۔ اچھا یہ کان ہے، اب کانوں سے بیٹھے غیبت سن رہے ہیں، حالانکہ غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو اسی طرح موسیقی سن رہے ہیں، یہ گانا بجانا سننا جائز ہے؟ جہاں بھی جائیں یہی گند ہے، ہوٹلوں میں چلے جائیں وہ ٹن 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 ہو رہی ہے مفت میں، یہ مفت کا گناہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم فرمایا جو گانا بجانا سنتا ہے قیامت کے دن سیسا پگھلا کر یہ کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اب ہم نے اپنے کانوں کو روکا موسیقی سننے سے، ہم نے اپنے کانوں کو روکا غیبت سننے سے، ہم نے اپنے کانوں کو روکا لوگوں کی برائیاں سننے سے، غلط باتوں سے اپنے کانوں کو روکا۔ ایک تو ملے گا اس پہ اجر، اور ہم نے اس کو لگایا اطاعت کے اوپر کہ ہم سنیں حق بات، ہم سنیں اللہ کا قرآن، ہم سنیں اس کے محبوب کی شان۔ یہ ہم نے لگا دیا اپنے اعضاء کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں، تو فرمایا اس پر الگ سے اجر ملے گا۔ تو یہ شکر کا تیسرا طریقہ ہے، ہم اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو، پوری باڈی کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے اندر لگائیں، تو فرمایا یہ بھی شکر کے اندر داخل ہے۔ تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وَاشْكُرُوا، میرا شکر بھی ادا کرو، شکر ادا کرو اللہ کا۔ آج
ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، شکر سے بہت دور ہو گئے۔ وشکرولی، اللہ فرماتے میرا شکر ادا کرو، شکر سے بہت دور چلے گئے۔ آج جس کے پاس بیٹھ جائیں زبان پر نہ شکری ہے، مر گئے جی مولوی صاحب آپ کو کیا بتائیں، ہیں ہائے ہائے۔ اور یہ شکر ادا کرنا یہ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام